باہر کون آیا ہے؟ بیل بج رہی ہے۔ مما میں دیکھتی ہوں، آپ رکیں۔ عدن بیٹا خیال سے، میرا دل گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں کون ہو سکتا ہے۔ مما میرے پاس گن ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ کون؟ عدن نے اندر سے پوچھا۔ او جی، میں عریب عید کا دوست ہوں، دروازہ کھولو جناب۔ عدن نے عفاف کی طرف دیکھا۔ عدن دروازہ کھولنے لگی، عفاف نے ہاتھ پکڑ لیا۔ عدن پتہ نہیں کون ہے، راہ کا کوئی بندہ نہ ہو پھر سے۔ مما آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا، مجھے دیکھنے دیں۔ عدن سوچ لو، عفاف نے گھبراتے ہوئے کہا۔ مما ریلیکس۔ او جی دروازہ کھول بھی لو، اتنی دیر لگے گی؟ عدن نے اللہ کا نام لے کر دروازہ کھول لیا۔ او جی دروازہ کھولنے میں بھی اتنی دیر حد ہے۔ جناب کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں عریب کا دوست ہوں، تبھی آیا ہوں۔ جی پاپا گھر پر نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ عدن دروازہ بند کرنے لگی، پر اس بندے نے دروازے کے اندر پاؤں رکھ دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمیز نام کی کوئی چیز نہیں تم میں۔ عدن غصے سے بولی۔ او میڈم جی، دیکھیں نا اپنی بیٹی کو، کوئی اپنے بابا کے دوست کے ساتھ ایسے کرتا ہے کیا؟ ارے جب بابا گھر نہیں ہے، ایک بار کہہ تو دیا ہے میں نے، سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ ایک بات، جب بابا گھر ہوں گے تب آنا۔ عدن غصے سے چلائی۔ میرا نام معید ہے۔ یہ کہتے ہوئے معید نے عفاف کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ بیٹا انہیں آنے دو۔ پر مما، عدن نے کچھ کہنا چاہا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، آنے دو، عفاف نے عدن کو گھورتے ہوئے کہا۔ عدن نے نظریں جھکا لی۔ باجی میں تو کھانا کھا کر ہی جاؤں گا۔ معید صوفے پر بیٹھ گیا۔ عدن نے غصے سے گھورا۔ باجی ویسے یہ آپ کی بیٹی ہے؟ بہت غصے والی، خطرناک سی۔ معید نے تپانے والی مسکراہٹ سے کہا۔ ہاں تم بچ کر رہنا مجھ سے، جان لے بھی سکتی ہوں میں۔ عدن جاؤ ٹماٹر کی چٹنی بناؤ، میں باقی کام کرتی ہوں۔ عدن اب سارا میرا غصہ ٹماٹر پر نکالے گی۔ عدن کچن کی طرف جا رہی تھی، معید نے جاتے ہوئے بھی نہیں چھوڑا۔ پتہ نہیں اب کون سی مصیبت آنے والی ہے۔ عدن غصے سے مرچیں کاٹتے ہوئے بولی۔ مما میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ راہ کا بندہ ہو سکتا ہے۔ مما آپ محتاط رہنے کے بجائے اس کو دعوت دے رہی ہیں۔ جیسے ہی عفاف کچن میں آئی، عدن فوراً سے بولی۔ چپ کر کے کام کرو۔ مما یار بات تو سنیں میری۔ عفاف خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ ہاں بولو، کون ہو تم اور مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ یہاں کس مقصد کے تحت آئے ہو؟ سب بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیں عدن کہاں ہے؟ عدن کام کر رہی ہے، میں نے اسے کام میں مصروف رکھا۔ اب جلدی مجھے بتاؤ اس سے پہلے عدن آ جائے۔ اوکے بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ عدن بیٹا بات سنو، ہم لوگ انگلینڈ جا رہے ہیں آج رات کو تیاری کر لو۔ پر مما انگلینڈ کیوں؟ خیریت ماموں تو ٹھیک ہے نا؟ جی بیٹا ماموں ٹھیک ہے، بس کچھ ٹائم کے لیے ہم انگلینڈ چلے جاتے ہیں۔ ابھی تمہارے پیچھے بھی وہ لوگ لگے ہیں بیٹا، میں نہیں چاہتی تم کسی مصیبت میں دوبارہ پڑ جاؤ۔ لیکن مما تمہارے بابا بہت جلد اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے، بے فکر رہو۔ عدن میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں جانتا ہوں تمہارے بابا نے راہ کے لیے کام کیا، وہ ایک خدار وطن ہے۔ معید نے عدن کو سمجھانے والے لہجے سے کہا۔ لیکن میں تمہیں نہیں جانتی، اور تم بابا کے بارے میں کیسے جانتے ہو اتنا سب کچھ؟ عدن کہا نا تمہارے بابا کا دوست ہوں، اور جب تمہارے بابا اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے تب تمہیں میرے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ ابھی میں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا، میرا بھروسہ کرو، یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔
تم لوگوں کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ جب تک حالات کچھ ٹھیک نہیں ہوتے تم لوگ انگلینڈ ہی رہو۔ ابھی آستین کے سام پیچھے لگے ہیں جو بظاہر تمہارے نظر آتے ہیں پر در حقیقت ان حرام حوروں سے ملے ہوئے ہیں۔ لیکن ماما خزان کو تو بتا دیں، اس کو بغیر بتائے نہیں جانا میں نے۔ بیٹا میری خزان سے بات ہو گئی ہے، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ماما خزان کو سب پتہ ہے؟ جی بیٹا۔ عدن رونے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمت سے کام لو۔ جانتا ہوں بہت مشکل وقت ہے آپ لوگوں کے لیے، پر اللہ آپ لوگوں کو ہمت دے، آمین۔ میں آپ دونوں کو ایئرپورٹ چھوڑ کر خود آؤں گا۔ ڈرائیور اور کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا، اور کسی کو فی الحال نہیں بتاؤ کہ انگلینڈ جا رہے ہیں۔ کچھ ٹائم کے لیے سب کی نظروں سے دور رہو جب تک آستین کے سام پکڑے نہیں جاتے۔ وہ عجلت بھرے انداز میں گاڑی سے نکل کر اسپتال داخل ہوا۔ کیپٹن حسین، بلیو کیٹ اور بلیو ٹائیگر بھی اس کے ہمراہ تھے۔ سر کیا کرنے والے ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ کیپٹن حسین ٹائیگر سے پوچھنے لگا۔ ٹائیگر نے گھور کر آنکھوں کے اشارے سے اس سے خاموش رہنے کا کہا۔ جیسے ہی وہ اریب کے کمرے میں داخل ہوئے، حسین نے فوراً بریگیڈیئر اریب کو سلیوٹ کیا اور مؤدب انداز میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ٹائیگر اور خزان اسپاٹ انداز میں کھڑے رہے۔ کیا ہوا خزان بیٹا؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اریب کو خزان کا رویہ کھٹکا تو خزان سے بولے، حسین تمہیں اس طرح ان کے احترام میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو یہ عزت راست نہیں آئی۔ کیوں اریب عارف؟ صحیح کہا نا میں نے؟ خزان زہریلے انداز میں اریب سے مخاطب ہوا۔ اریب کو شدید گڑبڑ کا احساس ہوا تو اپنا پسٹل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہم نے ابھی کچی گولیاں نہیں کھیلیں، تم جانتے ہو غدار صرف غدار ہوتا ہے۔ تم آج سے صرف غدار ہو اس دھرتی سے، اور ہم سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ یہی گن ڈھونڈ رہے تھے نا تم اریب؟ اپنی گن خزان کے ہاتھ میں دیکھ کر بگلا گیا تھا۔ بلیو کیٹ ان کو آرام کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے ان کو میڈیسن دے دو۔ پہلے خزان کیٹ سے مخاطب ہوا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو خزان؟ تمہیں یہ سب کچھ بہت مہنگا پڑے گا۔ کیٹ تم نے سنا نہیں؟ خزان اریب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خرایا تھا۔ کیٹ نے پلک جھپکتے ہی اریب کے بازو میں نیلے محلول سے بھرے انجیکشن کی سرنج لگا دی تھی۔ پلک جھپکتے ہی اریب بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کو بھی وہیں لے چلو جہاں باقی سب ہیں۔ اور ہاں، آج سے یہ مشن مکمل ہو گیا۔ اپنے ڈائریکٹر جنرل صاحب کو مشن کے بارے میں رپورٹ کرنا ہے۔ خزان ان سب سے کہتے ہوئے وہاں سے عجلت بھرے انداز میں نکلتا چلا گیا۔ چلو عدن ایئرپورٹ آ گیا ہے۔ عدن گہری سوچ میں بیٹھی تھی۔ ادھر ادھر سے لگ تعلق تھی۔ باپ نو باپ ہوتا ہے نا، انسان جتنا بھی بہادر بن جائے لیکن کبھی ہار جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں قسمت عدن کو ہر وقت امتحان میں ڈال دیتی تھی۔ عدن بیٹا ایئرپورٹ آ گیا ہے، عفاف نے عدن کو جھنجھوڑا۔ عدن بوکھلا گئی۔ کیا؟ عدن نے گاڑی کے باہر دیکھا۔ ایئرپورٹ آ گیا تھا۔ عدن کچھ کہے بغیر خاموشی سے اتر گئی۔ جب انسان اندر سے بے حد اداس ہو تب اس کا دل نہیں کرتا کوئی کچھ بولے،
اس سے وہ بہت خاموش ہو جاتا ہے۔ جہاز میں جانے کا اعلان ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عدن جہاز میں آ گئی۔ خوش آمدید میڈم، اپنی ٹکٹ دکھائیں۔ عدن نے غور ہی نہیں کیا ایئر ہوسٹس پر۔ وہ اتنی الجھنوں کا شکار تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے یہ سب۔ ایئرپورٹ میں بھی عفاف نے عدن کی انگلی ایسے پکڑی تھی جیسے چھوٹی سی بچی ہو۔ عدن، ٹکٹ دکھاؤ۔ اوہو ہاں یہ لیں ٹکٹ، عدن بوکھلا کر بولی اور ایئر ہوسٹس کے ہاتھ میں ٹکٹ تھما دی۔ میم ٹھیک ہے، وہ سامنے والی آپ لوگوں کی سیٹ ہے، ایئر ہوسٹس نے سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ۔ عدن کھڑکی والی سائٹ پر بیٹھ گئی، خاموشی سے۔ معزز مسافرین، فلائٹ 44,890 میں خوش آمدید۔ برائے مہربانی اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے، ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا۔ عدن کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ عدن کا دم گھٹنے لگا۔ عدن نے کھڑکی کی طرف اپنا منہ کر کر آنکھوں سے بہتے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ عدن کی آنکھیں اتنی لال ہو رہی تھی جیسے بس ابھی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگے گا۔ جہاز آہستہ آہستہ ریگھنے لگا۔ عدن بے بسی سے دیکھتی رہی۔ کچھ منٹوں بعد ہی جہاز فضاؤں کی بلندی پر تھا۔ عدن نیچے دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی سی گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے چھوٹے چھوٹے کھلونے چل رہے ہوں۔ مما، جتنی یہ چھوٹی چھوٹی سی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، اتنا چھوٹا سا ہی کاش کوئی کسی کے لیے درد رکھتا، اتنا سا ہی کاش کوئی کسی کے لیے سوچ لیتا۔ عفاف خاموش ہو گئی۔ عدن کے ماموں ایئرپورٹ پر عدن اور عفاف کو لینے آئے۔ السلام علیکم ماموں جان۔ وعلیکم السلام ماموں کی جان، کیسی ہو؟ مزمل نے عدن کو سینے سے لگا لیا۔ ٹھیک ہوں ماموں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں بچہ۔ شمس بیٹا، یہ سارا سامان گاڑی میں رکھو، مزمل نے سرونٹ کو کہا۔ آ جاؤ آپ دونوں میرے ساتھ، یہ سامان یہ لڑکا لے آئے گا۔ السلام علیکم مامی جان، کیسی ہیں آپ؟ عدن گاڑی سے اتری تو مامی استقبال کے لیے باہر کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ مامی نے عدن کو پیار سے دیتے ہوئے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ عفاف باجی آپ ٹھیک ہیں؟ جی بھابھی، میں بھی ٹھیک ہوں۔ ساری باتیں باہر ہی کر لو گی، اندر تو آنے دو ان کو، مزمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئیں اندر آئیں، فرح مامی نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ لوگ فریش ہو جائیں، میں آپ لوگوں کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں مامی، بالکل بھوک نہیں ہے۔ ارے ایسے کیسے بھوک نہیں، تم فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگا رہی ہوں، سمجھی؟ جاؤ شاباش۔ اوکے ٹھیک ہے۔ عدن نے ٹی وی آن کیا تو نیوز چینل لگ گیا۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں۔ بریگیڈیئر اریب، جنہوں نے را کے ریزیڈنٹ کو ملک کی اہم راز بتا دیے، بریگیڈیئر اریب کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے اور اس کے ایک فوجی ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کا مقدمہ کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے نمائندے یوسف ہمارے ساتھ ہیں۔ جی بتائیے گا یوسف، کیا معاملہ ہے؟ جی بریگیڈیئر اریب، جو کہ پاک فوج میں کئی اہم عہدوں پر فائز تھے، گزشتہ دن انہیں تحویل میں لے لیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ بریگیڈیئر اریب ملٹری اتاشی کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے اور اسی دوران اس کا رابطہ بھارتی خفیہ ایجنسی راز سے ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ بھاری رقوم کے عوض ملکی راز بھیجے۔ البتہ ذرائع کا کہنا ہے کہ
فوج میں موجود تحقیقاتی ادارے کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، اس لیے بریگیڈیئر اریب کی نگرانی مزید سخت کر دی گئی۔ فوجی ذرائع کے مطابق خوش قسمتی سے بریگیڈیئر اریب کی جانب سے دشمن کو بھیجے گئے رازوں کا پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن غلطی کی سزا سے اسے ملے گی۔ جی بہت بہت شکریہ یوسف آپ کا۔ ناظرین، بریگیڈیئر اریب نے بھاری رقوم کے عوض ملکی راز بیچے۔ عدن میں ٹی وی بند کر دی۔ عدن کا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ بابا کیوں آپ نے ایسا کیا؟ محض چند پیسوں کے عوض آپ نے وطن سے غداری کر دی۔ کیوں بابا کیوں؟ عدن دل ہی دل میں بابا سے مخاطب تھی۔ بابا آج سے آپ مر گئے میرے لیے۔ بابا کہہ دینا پلیز کہ یہ جھوٹ ہے۔ بابا آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ عدن مسلسل روئی جا رہی تھی۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں، پاکستان کے فوج کے سربراہ نے جاسوسی کے الزام میں بریگیڈیئر اریب کو سنائی جانے والی سزا کی توثیق کر دی۔ پاکستان آرمی ایکٹ کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر بریگیڈیئر اریب کو موت کی سزا سنائی ہے۔ عدن یہ دیکھو تمہارے بابا کو سزائے موت ہو رہی ہے۔ عفاف کمرے میں آئی۔ ہاتھ میں موبائل تھا جس میں نیوز چینل لگا تھا۔ جانتی ہوں مما، میں نے خبریں دیکھ لیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ عدن بیٹا، عفاف عدن کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بابا کو ان کی غلطی کی سزا مل رہی ہے۔ مما، بابا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ محض چند پیسوں کی وجہ سے ملک سے غداری؟ مما، وطن کے لیے تو سب کچھ قربان۔ ہمارے گمنام ہیروز کی ایسی ایسی کہانیاں ہیں جن کو سن کر آنکھوں سے آنسو کے بجائے لہو بہیں گے۔ مما، بابا ایسا نہ کرتے۔ کم سے کم بابا اب کیا ملا بابا کو یہ سب کر کے؟ سزائے موت؟ مما، جب ہمارے گمنام ہیروز کو پکڑا جاتا ہے، ان کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، ان کے ناخن بے دردی سے پلاس سے کھینچ لیے جاتے ہیں، کسی کے دانت اکھاڑ دیے جاتے ہیں، کسی کو بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں، کسی کو برف کے سروں پر گھنٹوں لٹایا جاتا ہے۔ سینکڑوں بیٹے اس اذیت سے گزر کر شہید ہو چکے ہیں۔ کس لیے؟ محض ہمارے لیے، ہمارے آرام و سکون کے لیے۔ مما، آپ کو پتہ ہے فوج کے جوان کو ایک کیپسول دیا جاتا ہے، اور آپ جانتی ہیں یہ کیپسول کون دیتا ہے؟ وہ سینئر آفیسر دیتا ہے جو ایجنٹس کو اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہتا ہے اور تربیت کرتا ہے، پر آخری وقت یہ تاکید کرتا ہے کہ بیٹے اگر پکڑے گئے تو دشمنوں کے ہاتھ آنے سے پہلے یہ زہر استعمال کر لینا۔ ہماری زندگی ہمارے مجھ سے اہم نہیں ہے۔ پھر مما، بابا نے ایسا کیوں کیا؟ وہ میرے بابا نہیں ہیں، نہ ہی آج سے میں ان کی بیٹی ہوں۔ نفرت کرتی ہوں میں ان سے، نفرت۔ سنا مما؟ گود میں سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ عفاف نے بھی روتے ہوئے کہا۔ روتے ہوئے عدن کو دلاسا دیا۔ عدن شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے باتیں کرنے لگی۔ عدن چپ بالکل چپ، رونا نہیں ہے، ہمت سے کام کرنا ہے۔ عدن، تم بہادر ہو، تم حالات کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ رونا بزدلی ہے، اور عدن بزدل نہیں ہے۔ تمہارے بابا نے وطن سے غداری کی، مگر تم اپنی آخری سانس تک وطن کے لیے لڑو گی، وطن کے غداروں کا منہ توڑ جواب دو گی۔ عدن، تم پاکستان کی بیٹی ہو، اور تم اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کرو گی۔ بس اب رونا بند کرو۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا، خود کو خود دلاسا دینا،
پر ادن کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، وہ حالات کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ ادن بیٹا، کیا سوچا ہے آگے؟ تم کیا کرو گی؟ مزمل دو کپ چائے کی لے کر آیا، ایک اپنے لیے ایک ادن کے لیے۔ ارے ماموں، تکلف کی کیا ضرورت تھی، میں خود لے لیتی چائے۔ نہیں بیٹا، خیر ہے، اپنے لیے بنائی تو سوچا تمہارے لیے بھی بنا لوں میں چائے، اور تھوڑی سی باتیں بھی کر لوں۔ کیا سوچا ہے آگے کا تم نے؟ میں چاہتا ہوں تم آگے پڑھائی جاری رکھو تاکہ تم بزی رہو۔ میں تمہارا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیتا ہوں۔ ماموں، مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ ارے واہ، یہ تو اچھی بات ہے۔ چلو میں تمہارا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کروا دیتا ہوں، تمہارے مارکس بھی اچھے ہیں، آرام سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے ماموں، خوش رہو بچہ، دل لگا کر پڑھنا، جو ہو گیا ہے اسے بھولنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تمہیں ہمت دے، تمہارے ماموں تمہارے ساتھ ہیں۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتانا، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ جی ماموں ٹھیک ہے۔ بھارت کے لیے جاسوسی کرنے والے بریگیڈیئر اریب کو تختہ دار لٹکا دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے بریگیڈیئر اریب بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ تعلقات اور جاسوسی کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی، جس پر آج عمل درآمد ہو گیا ہے، پھانسی ہو گئی۔ کسی نے ادن کا دل جیسے مٹھی میں کر لیا تھا۔ زندگی نے یہ کیسا کھیل کھیلا؟ ادن کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آنے لگا جب بابا کی انگلی پکڑ کر اس نے چلنا سیکھا تھا۔ کبھی گرنے لگتی تھی تو بابا اس کو جولی میں اٹھا لیتے تھے۔ رات کو بابا سے پریوں کی کہانی سنتے سنتے سو جانا۔ کیوں بابا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ بابا ایسا تو نہ کرتے، ایک بار اپنی فیملی کا سوچ لیتے۔ بابا آپ نے وطن کے ساتھ غداری کیسے کر لی؟ چند پیسوں کی وجہ؟ نہیں، آپ میرے بابا نہیں ہیں، آپ پتہ نہیں کون ہیں، میں نہیں جانتی آپ کو۔ میرے بابا تو وطن کے رکھوالے تھے، لیکن آپ نے تو ملک کے اہم راز دشمنوں کو دے کر ان کی صف میں شامل ہو گئے۔ آپ کو تو چاہیے تھا دشمن کی صف میں شامل ہو کر ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں، ان کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے آپ کو اپنا بابا کہتے ہوئے۔ اچھا ہوا پھانسی ہو گئی، آپ نے ملک و قوم کا سر شرم سے جھکا دیا۔ نہیں، میں نہیں جھکنے دوں گی، اس قوم کی بیٹی ہوں، میں پاکستان کی بیٹی ہوں، میں اپنی آخری سانس تک لڑوں گی، پھر چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں۔ اذان بھی مجھ سے ناراض ہے، پتہ نہیں کیسا ہوگا، کہیں اذان مجھ سے نفرت تو نہیں کرنے لگا۔ میں تو ایک غدار کی بیٹی ہوں، وہ کیسے مجھ سے محبت کر سکتا ہے؟ اذان کمرے میں ٹہل رہی تھی اور سوچے جا رہی تھی۔ ایک کام کرتی ہوں، اذان کو فیک آئی ڈی سے تنگ کرتی ہوں، اس کو کون سا پتہ چلے گا کہ میں ہوں؟ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ ہیلو اذان، کیسے ہو آپ؟ میں رمشا کراچی سے۔ اذان نے اذان کو رمشا بن کر میسج کیا۔ یہ کون ہے؟ آئی ڈی تو نیو لگ رہی ہے، کوئی جاسوس نہ ہو اور میرے بغیر پوچھے ہی خود کا تعارف کرا رہی ہے۔ جی میں ٹھیک ہوں، اذان نے سوچتے ہوئے لکھا۔
ویسے آپ میرا حال تو نہیں پوچھیں گے، پر میں بتا دیتی ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے، میں بزی ہوں، بائے۔ تم بہت خڑوس ہو ٹفر بھی ہو، کیا کیا کہا تم نے؟ میں اور خڑوس؟ جی جی بالکل، آپ سے ہی مخاطب ہوں میں۔ عدن نے ہنستے ہوئے میسج ٹائپ کیا۔ محترمہ رمشا، آپ جانتی بھی ہیں آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ جی جی بتایا تو، خڑوس سے بات کر رہی ہوں۔ ویسے آپ شکر کریں کہ آپ جج نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی کیس آ جاتا تو آپ کہتے تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مجھے کیس کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے دونوں وکیلوں کا لڑنا اچھا لگا، لہٰذا دونوں کے موکل کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ ہا 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 ہا، عجیب لڑکی ہو، نہ جان نہ پہچان، فضول میں سر کھا رہی ہو۔ نہیں 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 نہیں، میں بہت رحم دل لڑکی ہوں، میں آپ کا سر نہیں کھا سکتی، کیونکہ آپ کے سر میں جوئیں ہوں گی اور بیچاری خواہ مخواہ دربدر ہو جائیں گی، بیچاری دربدر کی ٹھوکریں کھاتی پھریں گی۔ حد ہے ویسے، فضان نے غصے والا ایموجی بھیجا۔ جی جی بے حد، بے حد ہے، بے پناہ ہے، عدن نے پھر سے خزان کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ خزان نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، عدن نے منہ بنانے والا ایموجی بھیج دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، بائے، خزان نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ اوکے بائے، گاڈ بلاسٹ یو، اف پاگل لڑکی ہے کوئی۔ خزان زیر لب بولا۔ کون سر، کیا ہوا؟ ایک آفیسر نے زیر لب بولا۔ کون سر، کیا ہوا؟ ایک آفیسر نے سوال کیا۔ کچھ نہیں آفیسر، ایک لڑکی ہے، عجیب سے میسج کر رہی ہے، ایسے ہی فری ہو رہی ہے جیسے میری دوست ہو۔ سر خیال رکھیے گا، کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل آستین کے سام بھی ہر طرف گھوم رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہو، مجھے بھی کوئی دشمن لگتا ہے، ورنہ کوئی اتنا فری نہیں ہوتا اتنی جلدی۔ خیر چھوڑو، میں اگنور پر لگا دیتا ہوں تاکہ اس کے میسج مجھے نہ ملیں۔ میں نے خزان کو اتنے میسج کیے اور اس نے سین بھی نہیں کیے، اور یہ آن لائن بھی ہے، یقیناً اس نے میرے میسج اگنور پر لگا دیے ہوں گے۔ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، میں بھی اب کوئی میسج نہیں کروں گی۔ عدن نے غصے میں اپنا اکاؤنٹ ہی بند کر دیا۔ مما آپ رو کیوں رہی ہیں؟ عدن باہر جا رہی تھی کہ اس کی نظر آفاق پر پڑی، جو صوفے پر بہت ہی اداس بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، آفاق نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مما بابا کو یاد کر رہی ہیں نا آپ؟ مما بھول جائیں نا پلیز۔ عدن آفاق کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیسے بھول جاؤں بیٹا؟ ساری غلطی میری ہے، میں تمہارے ماموں کی بات مان لیتی، کاش تمہارے ماموں نے بھی کہا تھا کہ تمہارے بابا اس کو اچھے انسان نہیں لگتے۔ میں نے کہا ان کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا۔ تمہارے بابا نے ایک بار بھی اپنے بچوں کا نہیں سوچا؟ ایک بار تو سوچ لیتے۔ مما انہوں نے وطن کا نہیں سوچا تو بچوں کا کیسے سوچتے؟ وہ تو شکر ہے بابا نے جو راز بتائے تھے ان کی وجہ سے ہمارے وطن کی کوئی نقصان نہیں ہوا، نہیں تو نہ جانے کتنے گھروں کو چراغ لگ جاتے۔ خیر چھوڑے مما، میں اس شخص کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، وہ میرے بابا ہیں ہی نہیں، میں ان کی بیٹی، سو پلیز۔ نہ ہی میں ان کی بیٹی ہوں، سو پلیز بیٹا، مجھے تمہاری فکر ہے، تمہاری کسی اچھے لڑکے سے شادی کر لیتی ہوں۔
تاکہ مجھے بھی بے فکر ہو تاکہ مجھے بھی فکر نہ ہو۔ کب تک یوں ماموں مامی کے گھر بیٹھے رہیں گے؟ میں بھی بیمار رہتی ہوں، تمہارا کہیں رشتہ ہو جائے گا تو مجھے بھی سکون آ جائے گا۔ مما پلیز بس کر دیں، مجھے فی الحال شادی نہیں کرنی۔ ابھی میں اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ مما پلیز، کیا کرو گی تم اکیلے؟ عدن ضد نہیں کرو۔ مما پلیز بس کر دیں، مجھے نہیں کرنی شادی۔ آپ فی الحال ایسی سوچ نکال دیں ذہن سے۔ میں فی الحال ڈاکٹر بن رہی ہوں، مجھے اب ڈاکٹر بننے دیں۔ پر عدن عفاف نے کچھ کہنا چاہا۔ ماما پلیز، عدن اٹھ کر چلی گئی۔ 6 سال بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ عدن بہت خاموش، بہت چپ رہنے لگی تھی، پر اس کے دل میں وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا۔ شاید یہ ایک ہی وجہ تھی جس کی وجہ سے عدن زندہ تھی۔ عدن بیٹا، وقت کا پتہ بھی نہیں چلا، تم ڈاکٹر بھی بن گئی ہو اب تو ماشاءاللہ سے۔ جی ماموں، اب بس آرمی میں جانا ہے مجھے، عدن خوشی سے بولی۔ عدن بیٹا، تم آرمی میں نہیں جا سکتی، یا ایسے بھی ادارے میں جو شخص وطن سے غداری کرتا ہے، اس کے بعد اس کی آنے والی نسلیں بھی آرمی میں نہیں جا سکتی ہیں۔ آئی ایم سوری بیٹا، میں نے تمہیں یہ بات پہلے اس وجہ سے نہیں بتائی کہ تمہارا دل ٹوٹ نہ جائے۔ میں چاہتا ہوں تمہارا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا ہو جائے۔ مزمل نے نظریں چرا لیں۔ پر ماموں، ایسے کیسے کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ اور کیوں؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا نا، میرا کیا قصور ہے؟ میں آرمی میں جانا چاہتی ہوں، جا سکتی ہوں، عدن روتے ہوئے بولی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم عریب کی بیٹی ہو، اور یہ اصول ہے اگر کوئی وطن سے غداری کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ اس کے آنے والی نسل میں سے بھی کوئی بھی آرمی میں نہیں جا سکتا۔ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ میں ہمت نہیں ہاروں گی۔ اگر میں پاکستان آرمی میں نہیں جا سکتی تو کیا ہوا؟ میں ویسے بھی تو وطن کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ اپنے ارد گرد جو غلط ہو رہا ہے اسے روک سکتی ہوں۔ ویسے بھی اپنے وطن عزیز کے لیے کچھ کرنے کے لیے مجھے کسی یونیفارم کی ضرورت نہیں ہے۔ عدن خود کو تسلی دے رہی تھی۔ یہ وطن سے محبت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے نا، یہ عشق، یہ پاگل پن، وطن پر مر مٹنے کا جذبہ بہت ہی خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ ماموں، ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں۔ مزمل نیوز سننے میں مگن تھا۔ عدن کی بات سنتے ہی ٹی وی بند کر دیا۔ پر کیوں بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ مزمل ماموں نے پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ جی ماموں، بس ڈاکٹر بن گئی ہوں، اب پاکستان جانا ہے مجھے، میرے وطن جانا ہے۔ بیٹا، وہاں لوگ جینے نہیں دیں گے۔ سب یہ کہیں گے نا کہ میں ایک غدار کی بیٹی ہوں۔ ماموں، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ بابا نے جو بھی کیا ان کو ان کی غلطی کی سزا مل گئی ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں۔ لوگ جو مرضی کہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، بس مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے میرے وطن جانا ہے۔ پلیز ماموں، عدن ضد کرنے لگی۔ عدن بیٹا سوچ لو، ماموں پریشان ہوتے ہوئے بولے، کیونکہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، اور دنیا والوں کو تو بس موقع چاہیے کسی کی ذاتی زندگی پر سر محفل تبصرے کرنے کا، سر محفل آپ کا مذاق اڑانے کا۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، جانتے ہیں اگلا بندہ کس اذیت کس تکلیف سے گزر رہا ہے، ان کو دلاسا دینے کے بجائے
ان کے زخموں پر نمک چھڑکنا اور پھر لوگوں کے سامنے ان کی ذات پر تبصرے کر کے ان کا مذاق بنانا شاید ان کی عادت ہوتی ہے۔ مزمل جانتا تھا کہ عدن کا پاکستان جانا ٹھیک نہیں۔ فی الحال عدن ضد کر رہی تھی، بہت زیادہ۔ مزمل ماموں عدن کی ضد کے آگے ہار گئے۔ عدن بیٹا، میرا ایک اسپتال ہے پاکستان میں، میرے والد صاحب نے بنایا تھا۔ ان کا شوق تھا میں ڈاکٹر بنوں، پر میں نہیں بن سکا۔ وہاں اور بھی ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اسپتال سنبھالا ہوا تھا۔ تم وہاں چلے جاؤ، اپنا اسپتال ہے، آرام سے سکون سے سنبھالو۔ ٹھیک ہے نا؟ جی ماموں جان، ٹھیک ہے، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ عدن نے ماموں جان کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ایک بار سوچ لو۔ جی ماموں، سوچ لیا۔ ارے یہ ماموں بانجی آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ارے یہ ماموں بانجی آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ فرح مامی اور آفاق دونوں آ کر بیٹھ گئیں۔ مزمل اور عدن کے پاس کچھ نہیں مامی، میں اور مما پاکستان جا رہے ہیں۔ عدن خوشی سے بولی۔ کیا پاکستان جا رہے ہو؟ پر کیوں؟ میں نہیں جانے دوں گی، یہاں رہو ہمارے ساتھ۔ مامی ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں مامی جان، اب ہمیں ہمارے وطن جانا ہوگا، مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ عدن فرح مامی کے کندھے پر پیار سے سر رکھتے ہوئے بولی۔ پر وہاں اکیلے کیسے رہو گے؟ یہاں ٹھیک ہے نا مامی جان، وہاں زرنش اور میرب آپی بھی تو ہیں نا، حالات اور لوگوں کو اکیلے فیس کر رہی ہیں۔ وہ کچھ نہیں بتاتی کہ ہم پریشان نہ ہو جائیں، پر مجھے لگتا ہے ہمیں اب جانا چاہیے۔ پر عدن بیٹا، میرے خیال میں فرح بہن عدن ٹھیک کہہ رہی ہے، میرا بھی دل اداس ہو رہا ہے زرنش اور میرب بیٹی کے لیے۔ جب تک انہیں دیکھ نہیں لوں گی، سینے سے لگا نہیں لوں گی، مجھے سکون نہیں آئے گا۔ آفاق نے موبائل سائیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ پلیز نا مامی جان، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں جلد ہی آپ سے ملنے آؤں گی، پلیز ناراض نہ ہوں پیاری مامی جان۔ عدن نے اتنے پیار سے کہا کہ مامی خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ دونوں کی مرضی۔ تھینک یو سو مچ، عدن نے فرح مامی کے گالوں کو چومتے ہوئے کہا۔ عدن بیٹا، آپ کی اور آفاق کی ٹکٹ ہو گئی ہے آج رات کی۔ جی ماموں جان، میں نے پیکنگ بھی کر لی ہے۔ عدن بہت خوش تھی۔